السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ آپ لوگ چھٹیاں کیسی گزر رہی ہیں آپ کی موسم گرما کی؟ اچھا ہے، گرمی تو بہت ہے لیکن بیٹا جی موسم میں تو تبدیلی آتی رہتی ہے، یہ تو نیچر ہے، لیکن ہم نے پڑھنا بھی لازمی ہوتا ہے، تو چھٹیاں بھی اپنی گزاریں، انجوائے بھی کریں، گرمی سے بچیں اور ساتھ ساتھ اپنی اسٹڈی بھی کریں تاکہ اس بار جب آپ کی گرمی کی چھٹیاں مکمل ہوں تو آپ لوگوں کا ایک 50% سلیبس آلموسٹ اچھی طریقے سے کور ہو جائے۔ چلیں بیٹا جی، آج کا ہم لیکچر شروع کرتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 12 بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن۔ اس کو ٹوٹل کا مطلب ہوتا ہے مکمل، اس کو اردو میں مترادف لفظ استعمال کرتے ہیں کلی۔ انٹرنل کا مطلب ہوتا ہے اندرونی، اردو میں اس کا مترادف لفظ ہے داخلی، اور ریفلیکشن کا مطلب ہوتا ہے انعکاس، کس چیز سے ٹکرا کر واپس پلٹنا۔ تو اس آج کا ہمارا ٹاپک ہے کلی داخلی انعکاس۔ تو اس کو کنسیپٹ کیا لینا ہے؟ کنسیپٹ ہے اس کے لیے آپ کے بیٹا جی مین پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے دو میڈیم کا خیال رکھنا ہے۔ ایک میڈیم ہوتا ہے ڈینسر میڈیم، اور اسے کہتے ہیں اردو میں کثیر میڈیم، اور ایک ہوتا ہے ریئرر میڈیم، ٹھیک ہے؟ تو اسے کہتے ہیں لطیف میڈیم۔ جب کنسیپٹ یہ لینا ہے، ریئر میڈیم کو کہتے ہیں ہوا جو ہے یہ ریئر میڈیم ہے، ڈینسر میڈیم کیا ہے؟ یہ پانی یا گلاس وغیرہ، یہ کیا ہے؟ ڈینسر میڈیم۔ کنسیپٹ یہ لینا ہے آپ لوگوں نے بیٹا جی، جب روشنی کی رے ہوا سے، ایئر سے، ٹھیک ہے جی، ایئر سے جب روشنی کی رے داخل ہوتی ہے کسی گلاس میں، شیشے میں یا واٹر میں، تو یہ دیکھیں یہاں پر مہمان نے بنایا تو امول کی طرف جھک جاتی ہے۔ امول کی طرف کیوں جھک جاتی ہے؟ یعنی اپنی سم تبدیل کر لیتی ہے، کیونکہ اسپیڈ میں تبدیل کیا۔ ہوا میں روشنی اسپیڈ ہوتی ہے 3×10⁸ میٹر پر سیکنڈ، جبکہ شیشے میں ہوتی ہے روشنی 2×10⁸ میٹر پر سیکنڈ۔ تو دیکھیں جی، جب روشنی کی سپیڈ ہوا سے پانی، گلاس میں پانی داخل ہوتی ہے تو اس کی سپیڈ میں کمی آتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ چینج ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے اس ٹاپک کو پڑھنے کے لیے تو یہ کنسیپٹ لینا ہے کہ روشنی ہوا سے یعنی ریئرر میڈیم سے ڈینسر میڈیم داخل ہو، امود کی طرف جھک جاتی ہے، اور اگر جب یعنی کہ ڈینسر میڈیم، ڈی سے مراد ڈینسر، ایم سے مراد میڈیم، ریئرر میڈیم، آر سے مراد ریئرر، اور ایل سے مراد میڈیم، یعنی یہ ایئر ہے اور یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ گلاس ہے۔ جب روشنی کی رے ڈینسر میڈیم سے یہاں مربوط کریں تو یہ ریئر میڈیم جاتی ہے امود سے پرے ہٹ جاتی ہے۔ اپنے اصل راہ سے ہٹ جانا ریفلیکشن کہلاتا ہے، جبکہ کسی چیز سے ٹکرا کر واپس اسی میڈیم پر جانا یہ کہلاتا ہے ریفلیکشن، اور اپنے اصل راہ سے ہٹ جانا یہ کہلاتا ہے ریفلیکشن۔ اس کنسیپٹ کو لے کر ہم نے چلنا ہے اور ہم نے آج کا ٹاپک شروع کرنا ہے۔ پہلے تو اس کی ڈیفینیشن سننے، جب روشنی کی رے ڈینسر میڈیم سے ریئر میڈیم میں داخل ہو، اگر اینگل آف انسیڈنس کی قیمت کرٹیکل اینگل سے بڑھ جائے تو اس صورت میں جو ریفلیکشن ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ٹوٹل ریفلیکشن۔ اب اس کو سمجھاتا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ فرسٹ کریں گے ہمارے پاس کیا ہے، یہ کیا ہے؟ ایک گلاس ہے یا واٹر ہے، ٹرانسپیرنٹ واٹر ہے، اس پر یہ پیندا ہے، تو اس کو ہم نے کہہ دیا ڈینسر میڈیم، یعنی یہ ہوا، یہ پانی ہے یا گلاس ہے۔ یہاں پر ایک روشن کوئی جسم پڑا ہوا ہے، فرسٹ میں کوئی پتھر پڑا ہوا ہے نظر آ رہا ہے، یہاں سے ایک شعاع نکلتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اوم، سیدھی شعاع جاتی ہے، بالکل ریفلیکٹ ہوتی ہے، سیدھی چلتا ہے۔ دوسری شعاع ہم یہاں پر لیتے ہیں ترچھی، اس کا نام ہم رکھتے ہیں او بی۔ یہاں پر بی پر اگر نام ہو گرائے تو امور سے کیا کرتی ہے؟ پرے ہٹ جاتی ہے۔ یہ نارمل ہو گیا، اور یہ ہو گیا آپ کے پاس انسیڈنٹ میں، اور یہ آپ کے پاس جو اصل سے ہٹ ہے اسے کہتے ہیں ریفریکٹڈ میں۔ جب روشنی ڈینسر میڈیم اور یہ کیا ہے؟ ریئرر میڈیم، ہوا، جب روشنی کی رے ڈینسر میڈیم سے ریئر میڈیم داخل ہوتی ہے تو امود سے پرے ہٹ جاتی ہے۔ امود اور انسیڈنٹ رے کے درمیان بننے والا اینگل کیا کہلاتا ہے؟ اینگل آف انسیڈنس۔ امود اور ریفریکٹڈ رے کے درمیان بننے والا اینگل اینگل آف ریفریکشن کہلاتا ہے۔ اب بیٹا جی تجربے سے دیکھا گیا ہے کہ اگر اینگل آف انسیڈنس کی قیمت کو ہم بڑھا دیتے ہیں، پہلے فرض میں زاویہ یہاں سے لے کر یہاں تک تھا، سم واٹ کے دیکھیں یہ ہے۔ اب اینگل آف انسیڈنس کی قیمت کو فرض میں ہم بڑھا رہے ہیں، یہاں پر اگین ہم نارمل بنا رہے ہیں، تو یہ دیکھیں، اب یہ اینگل دیکھیں، اینگل آف انسیڈنس کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا ہے۔ اب دیکھیں اس کی وڈتھ دیکھیں، کہ پہلے ریڈ کلر سے میں کیا تھا، یہاں سے لے کر یہاں تک تھا، اب دیکھیں یہاں سے لے کر یہاں تک، اب دیکھیں اینگل آف انسیڈنس بڑھ گیا، تو اینگل آف ریفریکشن بھی بڑھ جاتا ہے۔
اور اینگل آف ریفریکشن اس طرح سے بڑھ جائے اس کو ہم یو سے ظاہر کرتے ہیں کہ وہ 90 ڈگری اینگل، یعنی دیکھیں اس کے پرپینڈیکولر ہو جائے اینگل آف ریفریکشن 90 ڈگری ہو جائے، تو وہ اینگل آف انسیڈنس برابر ہو جاتا ہے کس میں کریٹیکل اینگل کے، جس کو ہم سی سے ظاہر کرتے ہیں۔ تو کریٹیکل اینگل کی کیا ڈیفینیشن ہوگی؟ وہ اینگل آف انسیڈنس جس پر اینگل آف ریفریکشن 90 ڈگری کا ہو، وہ اینگل آف انسیڈنس کس کے برابر ہوتا ہے؟ کریٹیکل اینگل کے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اینگل آف انسیڈنس کو کریٹیکل اینگل سے بھی کیا کریں، بڑھا دیں تیسری دیں، یہ پہلا تھا یہ دوسرا تھا تیسرا تھا، تو اس کا یہ ہوتا ہے، یہ دیکھیں اب یہ اینگل یہ دیکھیں بڑھ گیا، اور ریڈ سے میں ظاہر کر رہا ہوں، دیکھیں یہاں پر یہ اینگل تھا پھر یہ ہوا، اب دیکھیں یہاں سے لے کر یہ اینگل، ٹھیک ہے۔ اگر اینگل یہاں پر آئی برابر کیا تھا، آئی برابر کیا ہے اکول ٹو سی، یعنی کریٹیکل اینگل۔ اب یہاں پر کیا ہے، اینگل آف انسیڈنس کی قیمت کو ہم بڑھا دیا ہم نے کریٹیکل اینگل سے، کریٹیکل اینگل سے بھی بڑھا دیا، تو اس کا وہ رزلٹ کیا نکلا ہے کہ شعاع جس میڈیم میں گئی ہے اسی میڈیم میں واپس آ جاتی ہے، اسی کو کہتے ہیں ٹوٹل انٹرنل ریفریکشن۔ یہاں پر ریفریکشن ہوئی ہے، یہ دیکھیں یہاں پر روشنی ریز، اور یہاں پر بھی ریفریکشن ہوئی ہے، لیکن یہاں پر ہوئی ہے ریفلیکشن، اور یہ ہماری روشنی کا جس میڈیم میں داخل ہونا ڈینسر میڈیم میں داخل ہوئی، ڈینسر میڈیم میں واپس آ گئی، اسے کہتے ہیں ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن۔ اس کے لیے بیٹا جی دو کنڈیشن یعنی شرائط کا پورا کرنا لازمی ہے۔ وہ شرائط کیا ہے؟ نمبر ایک، رے جو ہے وہ لازمی رے کثیف میڈیم سے لطیف میڈیم یعنی ڈینسر میڈیم سے ریئر میڈیم میں داخل ہو۔ کیوں داخل ہو؟ کہ جب روشنی رے ڈینسر میڈیم سے ریئر میڈیم جاتی ہے تو مجھ سے پرے ہٹ جاتی ہے۔ اگر اینگل آف انسیڈنس قیمت کو بڑھائیں گے تو اینگل آف ریفریکشن بھی بڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے یہ دیکھیں رے یہ دیکھیں یوں ہے ایسے بڑھے گی اور اسی میڈیم میں۔ اگر ہوا سے ڈالیں گے ڈینسر میڈیم میں تو منہ کی طرف جھک جائے گی، جتنا بھی وہ اینگل آف انسیڈنس بڑھاتے ہیں اس کا یہ کیا ہوگا، دوسرے میڈیم میں رہے گی، باہر نہیں نکلے۔ ایک تو یہ شرط ہے کہ رے مسٹ پاس فرام ڈینسر میڈیم ٹو ریئر میڈیم۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اینگل آف انسیڈنس کی قیمت لازمی ہے کریٹیکل اینگل سے کیا ہونی چاہیے، زیادہ ہونی چاہیے۔ اب یہ ٹاپک تو ہم نے پڑھ لیا، اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے، اس کا بہت سا فائدہ ہو رہا ہے بیٹا جی۔ اور فزکس میں جب بھی ہم کوئی چیز پڑھتے ہیں تو اس کو ہم امپلیمنٹیشن کرتے ہیں، اس کا اطلاق کرتے ہیں، اس کو یوز کرتے ہیں روزمرہ زندگی میں۔ روزمرہ زندگی میں اس کا استعمال آپٹیکل فائبر پر ہے، اور آپٹیکل فائبر دیکھیں بہت سی چیزوں میں استعمال ہو رہا ہے، ٹیلی کمیونیکیشن میں استعمال ہوتا ہے۔ آج کل یہ کیبلز ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے آپٹیکل فائبر کا استعمال کیا، اس کا رزلٹ بہت اچھا ہوتا ہے، کوئی انٹرسیپشن نہیں ہوتی۔ اور جو یہ ٹیلی نور ہے، جیز ہے، وارد ہے، یوفون ہے، یہ کمپنیز کہتے ہیں ڈیمانڈ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے آپٹیکل فائبر لگائے ہوئے ہیں، تو آپٹیکل فائبر میں بھی یہ اصول استعمال کیا جاتا ہے۔ بائنوکولر دوربین ہے، اس میں بھی ٹوٹل ریفریکشن کا استعمال کیا گیا۔ پیریسکوپ جو فلکی دوربین ہے آسمان دیکھنے، اس میں بھی کیا ہے ٹوٹل ریفریکشن کا استعمال کیا گیا۔ اینڈوسکوپ جسم کے اندرونی اعضاء کا مطالعہ کرنے کے لیے، مثلا معدے کا مطالعہ کرنے کے لیے، مثانہ یونی بلیڈر ہے اس کا مطالعہ کرنے کے لیے، گلے کو دیکھنے کے لیے برونکوسکوپ وغیرہ، ان تمام چیزوں میں بھی ٹوٹل ریفریکشن کا استعمال کیا گیا۔ تو اس ٹاپک کو ریویو کر لیں کہ ٹوٹل ریفریکشن کیا ہوتا ہے، جب روشنی رے ڈینسر میڈیم سے ریئر میڈیم میں داخل ہو، اگر اینگل آف انسیڈنس کی قیمت کریٹیکل اینگل سے بڑھ جائے تو شعاع جس میڈیم میں جاتی ہے اسی میڈیم میں واپس آتی ہے، یہ ہم کہتے ہیں ٹوٹل ریفریکشن۔ تصویر بنانا لازمی ہے، اس کی اسٹیٹمنٹ لکھنا لازمی ہے، شرائط لکھنا لازمی ہے، اور شرائط کی آپ کو ریزن بھی بتا دیا۔ امید کرتا ہوں یہ ٹاپک آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اینول ایگزام میں یہ اکثر لانگ کویشچن میں آتا ہے، تو یہ آپ اس ویڈیو کو اچھی طرح سے دیکھیں تو آپ کے اچھی طرح سے کنسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ کا اچھا سوال ہوگا۔ اگر آپ کو اس کے علاوہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو آپ کے ذہن میں آئے تو آپ مجھ سے مزید بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، مجھے ان باکس کریں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو، وہ جو لال والا بٹن ہے اس پہ کچھ بھی پھینک کے مارو، یہ مائک پھینک کے مارو، یہ کیمرہ پھینک کے مارو، میں نے الٹا بول دیا لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا ہے، بس سبسکرائب کرو، مجھے نہیں پتا۔